1987 میں جب وادی کشمیر میں ایک عوامی ابھار پیدا ہوا الیکشن میں دھاندلی کے بعد، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور یہ جو الیکشن کے خلاف احتجاج تھا یہ بھارتی قبضے کے خلاف ایک تحریک کی شکل اختیار کرنے لگا، تو کشمیر کے اندر اور کشمیر کے باہر یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ ایک ایسی جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، لیکن پھر کچھ چند سالوں میں یہ تحریک جو عوامی حقوق کی تحریک کے طور پر سامنے آئی تھی اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا اور ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس میں وہ کشمیری جن کا تعلق اکثریتی مذہب اسلام کے ساتھ نہیں تھا ان کے لیے یہ ایک ایسی اس ماحول میں ان کے لیے وہاں پر بہت زیادہ سوالات پیدا ہو گئے کہ یہ آزادی کی جو تحریک ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اور پھر دیکھا گیا کہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس میں جو کشمیری پنڈت تھے جو وہاں کی جو صدیوں ہزاروں سال سے وہاں پر رہ رہے تھے اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ در حقیقت وہاں کی جو اولین آبادیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا ان کے لیے وہاں رہنا دشوار ہو گیا، اور پھر 19 جنوری 1990 کو اس رات کو پنڈتوں کی ایک بہت بڑی اکثریت وہاں سے ہجرت کر گئی۔ اس کے بارے میں آج تک دو بڑی رائے پائی جاتی ہیں، ایک کے مطابق یہ سارا جو انتظام ہے ان کے وہاں سے نکلنے کا وہ اس وقت کے گورنر جگ موہن نے کیا تھا تاکہ اس تحریک کو مذہبی فرقہ واریت کا رنگ دیا جا سکے اور جو مسلمان اس میں شامل ہیں ان کو بلا امتیاز ختم کیا جا سکے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تحریک جو در حقیقت آزادی کے نام پر شروع ہوئی تھی جب اس نے مذہبی رنگ اختیار کیا تو اس تحریک میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے پنڈتوں کو مارنا شروع کیا، ہراساں کرنا شروع کیا، اور مساجد سے ایسے ایسے اعلانات ہوئے کہ پنڈتوں کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہ بحث ابھی تک جاری ہے کہ کس نے کیا کیا، کہ کیا اس کی وجہ تھی۔ تاہم جو پنڈت وہاں سے نکلے وہ جو جموں میں گئے یا انڈیا کے مختلف شہروں میں گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، آج تک وہ وہاں کن حالات میں رہ رہے ہیں، اور لوگ وہ جو وہاں سے نکلے انہوں نے اپنی زندگیاں دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ آج خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو اس سارے ماحول میں موجود رہے، جن کی اپنی زندگی اسی سانے کا شکار رہی۔ ہم ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ ہمارے پاس آج موجود ہیں سنجیو پنڈتا جن کا تعلق سری نگر سے ہے، اور وہ 1990 سے کشمیر کے باہر مختلف حالات میں رہ رہے ہیں، اور اس دوران وہ ایک معروف لیبر ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ میں وہ یہاں تشریف لائے تو ہم نے ان سے یہ انٹرویو ارینج کیا۔ سنجیو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ آج یہ باتیں شیئر کرنے کا۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پہ۔ اچھا سنجیو، یہ بتائیں کہ جب آپ سری نگر آپ نے چھوڑا تو آپ نے اسی 19 جنوری کی رات کو آپ وہاں سے نکلے؟ ہاں بالکل۔ تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میں اس وقت قریباً 16-17 سال کا تھا۔ اور ظاہر آپ تعلیم میں تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں اس کو 11th اسٹینڈرڈ یا 11ویں میں پڑھ رہا تھا، 11ویں کے ایگزام دیے تھے، اور اس وقت ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ اوکے، تو اس سے پہلے جب یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ جو احتجاج شروع ہوا وہ 1987 کا جو الیکشن تھا اس کے بعد سے ہوا، بالکل لوگوں نے صحیح کہا بات۔ جی کہ
مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے امیدواروں کے خلاف دھاندلیاں ہوئی، تو کیا اس میں کیا صداقت یا اس کے بارے میں اس وقت آپ کو کیا علم تھا؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، میں جب سے پڑھا ہوا ہوں کشمیر میں، وہاں پہ میرے زیادہ تر جو دوست تھے بہت سارے مسلمان تھے، کیونکہ ہم لوگ تو مائنورٹی میں تھے، کم تھے، تو ایسا کلیئر تھا کہ جتنے بھی پنڈت ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے. اس طرح سے ہماری اپ برنگنگ ہوئی، اور جو میرے کلاس میں مسلمس تھے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن اس میں مطلب یہ ایک ایسا فرینڈلی چلتا تھا، اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس لیے تھی کیونکہ جو نیشنل کانفرنس تھا جس کو میجورٹی کشمیریز ووٹ کرتے تھے مسلمز، وہ ایک پاپولسٹ گورنمنٹ تھی. اور 87 سے پہلے ایک اور انسیڈنٹ میں بتانا چاہتا ہوں جو اس کا جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بہت، یہ قریب 84 85 یا 86 مجھے سال ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن جی ایم شاہ وہ بردر ان لا تھے فاروق عبداللہ صاحب کے، انہوں نے گورنمنٹ لے لی ان سے، اینڈ اٹ واز لائک اے ٹیک اوور. تو اس کا نام ہی اس کے بعد کنٹینیوسلی، میں تب 6th کلاس میں تھا، 6th یا 7th میں تھا، لگاتار 2 سے 3 مہینے تک کرفیو رہا، بیکاز پیپل couldn't accept it. کہ فاروق واز اے ویری ڈیئر لیڈر، جو لوگ گراؤنڈ پہ تھے ان کا بہت اس پہ پیار تھا. فاروق عبداللہ، ہاں فاروق عبداللہ. تو لوگوں کو یہ ایوری ون واز آن دا اسٹریٹس. لگ بھگ آپ سوچئے 3 مہینے، اور میں پلا ہوں بالکل سری نگر ڈاؤن ٹاؤن سے بانا محلہ کہتے ہیں یا حبہ قدل کے بالکل پاس ہے، وہاں پہ پلا ہوں. 3 مہینے تک ہم لوگوں کا اسکول بھی نہیں رہا. لیکن جیسے نارملی نومبر سیشن ہوتا تھا، اس سال ان کو مارچ سیشن کرنا پڑا، کیونکہ نومبر میں ایگزام، اسکول ہی نہیں ہوئے تو ایگزامز کیسے ہوتے. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بہت مزیدار چیز ہے. اس کے بعد الائنس ہوئی فاروق عبداللہ اور کانگریس کے بیچ میں، اور فاروق عبداللہ، مجھے بالکل یاد ہے، فاروق اور راجیو گاندھی دونوں لال چوک میں آئے، گلے ملے، اور فاروق نے یہ ورڈز میں بالکل، چھوٹا تھا تب لیکن مجھے پورا یاد ہے، فاروق عبداللہ نے کہا یہ ضرور ہے کہ راجیو ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں. راجیو گاندھی نے پیچھے سے بولا میں ہندو نہیں ہوں. تو لیکن ہم بھائی ہیں. سو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بہت کنفیوژن ہو گیا کہ اتنے سال سے ہم لوگ کانگریس کے اگینسٹ ہیں، یہ اچانک کانگریس کے ساتھ کیسے الائنس گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رہا نیشنل کانفرنس میں. نیشنل کانفرنس کا جتنا بھی کریڈیبلٹی لوگوں میں تھا وہ اس دن پورا چلا گیا، اور فاروق کا جو پاپولر سپورٹ ہے فاروق عبداللہ صاحب کا، وہ بالکل چلا گیا اس دن. تو یہ جو پنڈت کمیونٹی تھی، ہاں، جنرلی کیا پرسپشن تھا کہ یہ کس کے سپورٹر تھے، نیشنل کانفرنس کے یا کانگریس؟ دیکھیے پہلے زیادہ تر لوگ کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ انڈین الائننگ تھا. لیکن بہت سارے لوگ، بیکاز اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے نیشنل کانفرنس بنا ہی ایز اے سیکولر، اٹ واز اے سیکولر، اگین انہوں نے مسلم کانفرنس نہیں نام اختیار کیا بلکہ نیشنل کانفرنس. تو بہت سارے پنڈت اس کے ساتھ بھی تھے، لیکن میں زیادہ تر کہہ سکتا ہوں کانگریس کو ووٹ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو آپ نے بات صحیح کہی، اس کے بعد ایک مسلم متحد محاذ کر کے ایک پارٹی ابھری تھی، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر وہی الیکشن جیت جاتی. تو 87 میں جو الیکشن ہوئے اس میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ مسلم متحد محاذ جیت جاتی. اگر وہ جیت جاتی تو میرے خیال سے کچھ اور ہی ابھی تک دیر وڈ ہیڈ بین اے ڈفرنٹ پولیٹیکل سینیریو. لیکن جیسے آپ کو پتا ہوگا نیشنل کانفرنس نے اور کانگریس نے ایسا کہتے ہیں زیادہ تر کہ رگڈ ہو گئے الیکشنز کمپلیٹلی. اس کے بعد دین دیر واز کمپلیٹ ایلینیشن آف پیپل فرام دا پالیٹکس. اور اس کے بعد تو آپ کو پتا ہی ہے، اس کے بعد آپ نے اچھے سے کہا کہ کیا ہو گیا. تو یہ جب سچویشن شروع ہوئی، جو نارمل گورنمنٹ کا وہاں پروسیس تھا، کیونکہ الیکشن ریگڈ ہو گئی تو اس کے خلاف پھر احتجاج بھی شروع ہو گئے. تو یہ جب احتجاج شروع ہوئے تو اس وقت کیا ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ تھا کہ یہ کسی کمیونٹی کے خلاف ہیں یا کسی مذہب کے خلاف ہیں، یا وہ صرف
الیکشن کے حوالے سے احتجاج؟ نہیں، پہلے تو بالکل الیکشن کے حوالے سے تھا. اٹ واز پریڈومیننٹلی اگینسٹ دا گورنمنٹ کے کیا ہوا. پھر عام اسٹرگل ہوا، وہ تو آپ کو پتا ہے. اس میں بھی پہلے سیکولر تھا، I mean it started as a secular front، لیکن اس میں بھی کچھ کلنگس ہوئی، جیسے ٹیکا لال ٹپلو کو مارا گیا اور بھی کچھ لوگوں کو مارا گیا. اینڈ دین اٹ ٹوک ریپڈلی، پھر ایک اسلامسٹ نیچر بھی آ گیا. تو یہ جب شروع ہوئی تو آپ کے محلے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کی کمیونٹی میں کیا اس وقت لوگوں کا مطلب پرسپشن کیا تھا؟ آپ کو اگر کچھ یاد ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی بحث ہو رہی تھی کہ یہ مطلب ہمارا اس میں کوئی رول بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو پہلے تو سب کو مطلب ہم جب سے پہلی فائرنگ ہمارے گھر کے پاس آ گئی ہوئی، ایک فتح قدل نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے HMT کر کے ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی، تو HMT کی بس پہ فائرنگ ہوئی. تو پہلے جو HMT کی بس تھی یہ وہ فیکٹری کے مزدوروں کی بس تھی؟ ہاں. تو وہ مزدور زیادہ تر مطلب مکس کمیونٹیز کے مکس کے تھے، کشمیری پنڈت بھی تھے. لیکن ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ٹارگیٹڈ کلنگ اس سمے ٹارگیٹڈ بھی ہوئی، جیسے ٹیکا لال کو مارا گیا، بٹ اس کو یہ کہہ کے مارا گیا کہ وہ BJP کے پریزیڈنٹ تھے. لیکن اس سمے فی ہم لوگوں میں اتنا یہ سیپ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایک میجر ایشو بنے گا، کہ اس حد تک وادی میں حالات ڈیٹیریٹ ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو جانا پڑے گا. لیکن دھیرے دھیرے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر تھیٹرز بند ہوئے دھیرے دھیرے. میں 11ویں میں تھا، ہمارے فائنل ایگزامز، میرا فزکس کا پیپر تھا، اس دن فائرنگ ہوئی ہمارے کالج میں. کیونکہ یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ پیپر جو ان دنوں پیپر پہلے ہی پتا چل جاتا تھا کہ پیپر کیا ہے، تو لڑکوں نے دیکھا وہ پیپر ہے ہی نہیں، تو آنسر شیٹس پھاڑ دیے گئے اور باہر سے فائرنگ ہوئی. اچھا، جو پیپر لیک ہوا تھا وہ اصل میں نہیں آیا، الگ آیا. میں اب وہ کشمیر ٹائمز کی کٹنگ دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرے دن آیا تھا کہ پیپر واز آؤٹ آف پیپر. جو ہمیں پیپر ملا تھا وہ اس میں نہیں آیا. تو اینی وے اس دن مجھے پتا چلا کہ کچھ حالت خراب ہے، تھنگس آر ناٹ دا وے دے آر گوئنگ. تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایک آؤٹ لیٹ لگا تھا، کہ ایک فرسٹریشن جو آ گیا تھا، پولیٹیکل ویکیوم آ گیا تھا. دے تھاٹ مے بی دس از اے ریکورس. لیکن اس میں کیا ہوا، پھر ہم لوگوں نے زیادہ سیکیورٹی پریزنس دیکھی کشمیر وادی میں. جیسے ہمارے گھر کے تھوڑے آگے ہی CRPF کا بنکر لگا تھا. ایک دن ہم شام کو کھانا کھا رہے تھے، زور سے دھماکے کی آواز ہوئی. وہ لکڑی کے مکان ہیں، پورے ہل جاتے ہیں. وہاں پھر فائرنگ شروع ہوئی. تو ایک دم اگر آپ 80s میں اگر آپ سری نگر آئے ہو، 80s میں لائف جو سری نگر کی تھی، 70s 80s، بالکل آپ آرام سے کہیں پہ بھی جا سکتے تھے. رات کو لیٹ نائٹ موویز چلتی تھی. ایک دم سے یو کوڈ سی کہ پورا وادی کا ماحول ہی بدل گیا. سب تھیٹرز بند ہو گئے، شام کو نکلنا مشکل ہو گیا. سو ایک وہ اسٹرینگل سا آپ کو فیل آنا ہو گیا. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دوسرا پرسپیکٹو دیکھیں، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب شاید کچھ ہونے والا ہے، دیر مے بی سم ریزولوشن ٹو دس. تو آپ کو پہلی دفعہ کب یہ محسوس ہوا کہ آپ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں؟ کیا آپ کو ایسا کبھی محسوس ہوا جب آپ وہاں تھے؟ دیکھیے، ایز اے مائنورٹی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید سیف نہ ہو، اور کشمیر کے ہسٹری میں بھی پہلے بار اگر آپ دیکھیں گے، کشمیری پنڈتوں میں ایسا کہتے ہیں کہ مالا ماس اور بان ماس، کیونکہ کبھی کہتے تھے صرف 11 گھر رہ چکے تھے. تو وہ ایک جنرل تو رہتا ہے. کبھی کبھی میں بچپن میں ایسا نہیں کہوں گا، رومانٹیسائز نہیں کہوں گا، جیسے بہت کہتے ہیں بہت وہ تھا. دیر واز اے صوفی کلچر. ہمارے کامن شرائنس تھے، جہاں میں جاتا تھا وہیں پہ میرا دوست فیاض ہے، وہ ہم دونوں ساتھ میں جاتے تھے. مخدوم صاحب ہے،
بہت سارے شرائنس تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی رہ جاتا تھا، ہے نا. لیکن اس حد تک کہ ہم کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے، یہ ہمیں بلکہ آخری مومنٹ تک نہیں پتا تھا. میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں، میں تو بچہ جیسا تھا ان دنوں. I didn't have that mature outlook، کیونکہ تھیٹرز بند ہو گئے. پھر ہم لوگ اب 12ویں ان دنوں کشمیر سری نگر میں ایسا تھا کہ 12ویں جماعت میں آنے والے تھے، ابھی رزلٹ نہیں آئی تھی، تو ہم لوگ ٹیوشن جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو پھر ان ٹیوشن سینٹرز پہ بھی چٹھیاں آ گئی، آپ ٹیوشن بند کر دو. تو ٹیوشن بھی بند ہو گئے، ہم تو اور بھی خوش ہو گئے، اب تو پڑھائی نہیں کرنی ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ سری نگر میں سب کو بولا گیا کہ آپ انگریزی میں جتنے بھی دکانوں پہ یہ بورڈ لگے ہیں وہ سب اردو میں ہونے چاہیے اور ہرے رنگ میں پینٹ ہونے چاہیے. ہرے رنگ میں؟ ہاں. اور دوسرا یہ روز نئے نئے ایشو ہو جاتے تھے. یہ کوئی پتہ چلتا تھا کہ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ کیا وہ کوئی بتا کے کرتے تھے کون ہے؟ کوئی کبھی اللہ ٹائیگر، بہت سارے. آپ گلی میں جب جاتے تھے وہاں پوسٹرز لگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. پہلے تو سیکولرسٹ تھے، پھر بعد میں جہادسٹ، مور ٹورڈز، جیسے نعرے لگنے لگے یہاں کیا چلے گا، نظام مصطفیٰ، وہ بہت پرومیننٹلی ہو گئے. تو یہ نعرے سڑکوں پہ لگتے تھے یا مساجد میں بھی لگتے تھے؟ دونوں جگہ. جیسے ایک ہجوم چلتا تھا، پہلے ہمیں آزادی چاہیے، وہ تو کلیئر تھا. پھر یہاں کیا چلے گا، نظام مصطفیٰ، یہ بہت بار ہم نے سنا. لیکن ایسے ڈائریکٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پرسیکیوشن ہوا، کہ مطلب سلیکٹیو کلنگز ہوئی. پھر ہمارے گھر کے پاس گنجوز میں ایک فیملی ہے، اس میں 7 لوگوں کو مارا گیا on that night. which really 7 لوگوں کو فیملی ممبر؟ ہاں، ایک فیملی میں ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی کچھ؟ ہاں، کچھ بچوں کو بھی مارا گیا. تو پتا چلا کس نے مارا؟ یہ دیر آر کنفلکٹنگ، nobody knows کہ اس کیوس میں کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لے رہا. اور ایسا میرا پرسنل یہ ماننا ہے، ایک بار گن آ گئی نا، مطلب ایک پیسفل اسٹرگل اگر ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ کیریکٹر. جب ایک گن آ گئی، مے بی یو ٹوک اٹ فار اے کاز، لیکن پھر جب دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دا گن. ایک تو پنڈت کمیونٹی نے تو پہلے دے بیئر اٹ، بٹ دین میرے خیال سے زیادہ لوگ مسلمان مر گئے، لوکلز ہیں بوتھ، آئی مین فرام دا آرمی ہے اور فرام دا جسے آپ ملیٹنٹس کہہ سکتے ہیں، کچھ اور کہہ سکتے ہیں، جن کے آرم اسٹرگل. تو کیسے کنٹرول کر سکتے تھے آپ؟ تو پھر وہ جو رات آئی جنوری 1990، اس سے مطلب وہ کیا یاد ہے آپ کو اس کا؟ اس رات جیسے پورا رات پیپل دے ور چینٹس گوئنگ آن، مسجدوں میں سے آوازیں نکل رہی تھی، کہ گانے چل رہے تھے کہ آزادی. پھر کچھ سلوگنز ایسے نکلے کہ کافروں کو نکال دو، کافروں کو مار ڈالو. میں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ہمارے گھر آئے، لیکن کچھ لوگوں کے لسٹ پہ نام لگ گئے کہ یہ لوگ اس ڈیٹ تک چلے جائیں. سمپل وارننگ بہت سارے لوگوں میں آئی. تو پھر میں چلا گیا، میری سسٹر تھی، اس رات کو ہم لوگوں نے جو بھی پیک کر سکے چلے گئے اور جموں پہنچ گئے. کیسے آپ جموں کیسے گئے؟ اپنی ٹرانسپورٹ؟ نہیں، بس لی، پبلک ٹرانسپورٹ. ہاں. ان دنوں کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس تو فون بھی نہیں تھا. کشمیر میں گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس تھی. ہم لوگ آپ لوور مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. تو ہم لوگوں نے بس لی اور جموں پہنچے. تب بھی مطلب مجھے یہ نہیں یقین ہو رہا تھا کہ ہمیں واپس نہیں آنا ہے، جبکہ میرے والد بہت دنوں تک رہے سری نگر میں. وہ کام کیا کرتے تھے وہاں پر؟ میرے والد ٹیچر تھے، اینڈ ہی ہیز بین ٹیچر فار آل ہز لائف. میری ماں بھی ٹیچر تھی اسکول میں. تو وہ پھر کتنے عرصے کے بعد آئے؟ وہ جون تک تھے وہاں پہ، اور اس تک ہم لوگ ہر بار روز نیوز پیپر پڑھتے تھے، کوئی نہ کوئی کشمیری پنڈت کو مارا جاتا تھا. تو ایسے حالت ہو گئی تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں، کہ بہت 90s کا وہ بہت ٹربولنٹ ٹائم رہا. جو آپ جس رات کو نکلے 19 جنوری،
تو اس کے بعد مطلب سب لوگ نہیں نکلے؟ سب لوگ نہیں، زیادہ تر لوگ نکلے، اس سے پہلے بھی نکلے، لیکن 19 جنوری کو بہت زیادہ لوگ نکلے. ان کو لگا کہ اب امیوننٹ تھریٹ ہے ہم پہ، ٹھیک ہے نا، اور نکلے. اور پھر بعد میں کچھ لوگ رکے، کیونکہ جیسے بہت مشکل ہوتا ہے جہاں آپ رہے ہیں وہ چھوڑ دینا. بہت سارے لوگ تو ابھی بھی ہیں. دیر آر سم پیپل they didn't leave at all. وہ لوگ ہیں ابھی بھی. جیسے میں لاسٹ ایئر گلمرگ 2 سال پہلے گیا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں گاؤں میں، انہوں نے بولا وہ لوگ گئے ہی نہیں. تو کچھ لوگ اس کے بعد بھی نکلے. اور ہم لوگ جب آئے وہاں ایک کمرے میں 4 فیملیز. تو ہاں، پھر پہلے تو ہم لوگ دن بھر، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم دن بھر کرکٹ کھیلتے تھے، کیونکہ یہ ابھی تک سیپ نہیں ہوا تھا ہمارے ذہن میں کہ کیا ہوا ہے. اور اس سمے جنوری تھا تو موسم بھی ٹھیک تھا جموں میں. لیکن پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ اب ہمیں لگا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے. یہ کیسے لگا آپ کو؟ کیونکہ اب وادی میں ایسے حالات نہیں رہے تھے، کیونکہ بہت ٹرموائل چل رہا تھا. تو ایک تو سیفٹی اور دوسرا فیوچر کے حساب سے لوگوں نے سوچا. اور پھر ٹینٹس، مٹھی دمانا، وہاں پہ ٹینٹس میں لوگ رہنے لگے. ہمارے کو ایڈمیشن ہی نہیں ملی. اب ہم کو آگے پڑھنے کی سوچ رہے تھے. جموں میں بولا نہیں، ہمارے یہاں سیٹ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے. بہت اسٹرگل ہوا. پھر فائنلی انہوں نے بولا اچھا آپ کے لیے ٹینٹ لگائے جائیں گے. تو 12ویں میں نے ٹینٹ میں، کالج، ہاں، اس کا روپ نگر ایک جگہ ہے جموں میں، ابھی وہاں پہ نہیں ہے وہ ٹینٹ. تو ٹینٹ گورنمنٹ کیمپ اسکول اس کا نام پڑا. تو وہاں میں نے 12ویں جماعت کا پاس کیا. لیکن اس سمے ایک فیز ایسا آیا، کیونکہ ہم لوگوں نے گرمی کبھی لائف میں دیکھی نہیں تھی. میرے خیال سے، اگر آپ، میرے کو ٹھیک سے ڈیٹا یاد نہیں ہے، لیکن کسی نے بولا زیادہ کشمیری لوگ ہیٹ سٹروک سے مر گئے اس ایک سال میں جموں میں. ہاں، کیمپوں میں یا باہر. کیونکہ 32 33 سے زیادہ ٹیمپریچر تو کبھی وادی میں ہوا ہی نہیں. اور آپ سڈنلی 44 45 ٹیمپریچر میں ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور آپ کی باڈی اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور دوسرا آپ کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ مجھے خود اپنا یاد ہے، ہمارے پاس اس کمرے میں ایک پنکھا بھی نہیں تھا، اور وہیں پہ سائڈ میں کچن بھی تھا. تو وہ دن بہت مشکل کے تھے. لیکن پھر شکر ہے کہ کسی طرح سے ہمارا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا. لیکن پھر جیسے گرمی آ گئی، وہاں پہ ٹینٹ میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا تھا. ہم تو پھر بھی ٹھیک تھے، کیونکہ ہمارا اس کمرہ تو ملا، اس میں ایک باتھ روم تھا، مطلب شیڈ ہوتا. لیکن جو لوگ ٹینٹس میں رہے ان کے لیے بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی. تو گورنمنٹ نے ان کی مطلب ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ان کی ایجوکیشن کے بچوں کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی خصوصی انتظام نہیں کیا؟ ایسا ہولسٹکلی نہیں ہوا. اتنا کہہ سکتا ہوں جن لوگوں کی سرکاری نوکریاں تھیں ان لوگوں کو تنخواہ مل رہا تھا، مائیگرنٹ. لیکن جو اب بہت سارے لوگ گاؤں میں تھے، جن کی زمین تھی یا جو کچھ اور کام کرتے تھے، چھوٹے بزنس کرتے تھے، ان لوگوں کو بہت نقصان ہو گیا. اور وہ لوگ تو جیسے جنت میں رہتے تھے اور اب آ کے ٹینٹ میں رہنے لگے. بالکل ان کے لیے تو کمپلیٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. پانی کے لیے 1-2 کلومیٹر جانا پڑا پانی لانے کے لیے. تو بہت ٹف ہوا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ریڈیکلائز بھی ہو گئے ٹورڈس مور لیننگ ٹورڈس بی جے پی. اس کے بعد سے کانگریس جو پہلے سپورٹ تھا فرام کشمیری پنڈتس، وہ اس رات سے کمپلیٹلی وینش ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. ہاں. اور بی جے پی کے طرف جو سپورٹ گئی، اس کی وجہ کیا؟ اس میں بی جے پی نے کوئی لوگوں کے لیے مدد کی، یا مطلب بی جے پی کیوں اٹریکٹو بنی لوگوں؟ اس سمے مجھے نہیں پتا ہے کیا، مطلب ہم کو جو مدد ملی، ہمارے جہاں رہتے تھے وہاں پہ ایک کمبل اور ایک یہ دیا گیا. ایسے اسٹرکچرل چینج کے لیے کوئی مدد نہیں ہوئی، کیونکہ اسٹرکچرلی پھر سب لوگوں کو کچھ ریلیف ملا، تھوڑے سے پیسے. لیکن پرسنلی میرا یہ بہت دنوں تک ماننا تھا کہ اس کے بعد میں پونا چلا گیا پڑھنے کے لیے. تو میں بہت بار اپنی حالت بتاتا تھا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا. تو وہاں ایک لڑکا میری بات سن رہا تھا. پھر میں اس کے گھر گیا. وہ ایک چول میں رہتا تھا. انڈیا میں بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، ممبئی میں. تو
اس کے گھر پہ 6 لوگ ہیں اور وہ بیڈ کے نیچے سوتا تھا. یہ تو اس کی لائف کنٹینیوسلی ہے. میں نے سوچا اب آج کے بعد تو میں بولنا ہی بند کر دوں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. لیکن پچھلے سال میری ایک فرینڈ ہے شلپا, وہ بھی سوشل ایشوز پہ کام کرتی ہے, گجرات سے ہے وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں پہ ریسرچ کر رہی ہے. تو اس نے آسام سے جو انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے آن کمیونل رائٹس, گجرات میں جو انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے, اور پھر کشمیر میں, تو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہی. تو میرے ساتھ بات ہوئی اس نے بولا تم بھی تو اس کے ہو. میں نے سوچا تھا کمپیریٹیولی مے بی کشمیری پنڈتس آر مچ بیٹر, کیونکہ مے بی آسام بیچاروں کی زیادہ حالت خراب ہوگی. لیکن وہ مجھے بول رہی ہے نہیں, جو میں نے پایا کہ جو لاس آف کلچر ہے, بھلے کیونکہ بہت سارے لوگ تو اب کافی ویل آف ہو گئے, جیسے بہت سارے کشمیری پنڈتس, یو کین فائنڈ دم اینی ویئر آن ارتھ رائٹ ناؤ, دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ. بٹ ایک کلچر چلا گیا, ایک ہماری زبان. اب اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی نئی جنریشن ہے اس میں سے بہت کم لوگ کشر, جو ہم مادری جو زبان, ہاں بہت کم بچے بول پاتے ہیں. تو وہ کیا بولتے ہیں آپ؟ جہاں وہ رہتے ہیں زیادہ تر, اگر وہ دلی ولی میں رہیں گے وہ ہندی بولیں گے, کشمیری تو بہت سمجھ لیتے ہیں, یا اگر انڈیا سے باہر رہ رہے ہیں تو انگریزی بولیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اور جو ہمارے کلچر تھے, جو جڑے تھے روٹس, وہ سب ختم ہو گئے. اور اس کا ماننا تھا دس از دا بگیسٹ لاس فار اینی کمیونٹی, کیونکہ باقیوں کا جو ڈسپلیسمنٹ ہوا, وہ لوگ جیسے وہاں رہ رہے تھے اب نئی جگہ پہ گئے لیکن ویسے ہی رہ رہے ہیں. ہاں, جبکہ ہمارا وہ کلچرلی پورا اٹ واز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ, اور اٹ ہیز بین کمپلیٹلی گون بہت حد تک. تو آپ پھر پونا سے آپ کہاں گئے؟ پونا کے بعد میں پھر دلی میں کچھ سال, دین آئی انٹر انٹو لیبر ایکٹیویزم. بہت سمے تک میں آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ پہ کام کر رہا تھا. پھر میں نے مائننگ. پونا میں آپ نے کیا کیا؟ میں نے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی پونا میں. گریجویشن میں نے مائکرو بایولوجی میں کری, پھر پوسٹ گریجویشن انوائرمنٹل سائنس میں کری. اس کے بعد میں دلی آیا. اس کے بعد میں کچھ بہت دیر تک بہار اور جھارکھنڈ یہاں پہ گھومتا رہا, کھدانوں مزدوروں کے ساتھ کام کرتا رہا. یہ آپ کو کیسے انٹرسٹ ہوا اس میں, اس طرح کی ایکٹیویزم میں؟ دیکھیے پہلے سے ہی میرا آپ کہہ سکتے ہیں لیننگ تھا ٹورڈز ڈوئنگ سم تھنگ فار دا اوپریسڈ کلاس. فرام دا ویلی اس وقت سے ہی تھا, کیونکہ آئی ہیو بین سیئنگ دیر از اے لاٹ آف اپریشن. پھر بائی چانس مجھے ایک موقع مل گیا بہار جھارکھنڈ جانے کا. دیکھیے میں نے جیسے آپ کو بولا, میں نے کشمیر میں بہت چیزیں دیکھی, لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھے, ہم امیوننٹ تھریٹ آف مائی لائف دیکھا. لیکن جو میں نے جھارکھنڈ میں دیکھا وہ میں نے سوچا کہ دس از دا ہائیسٹ لیول آف ایکسپلائٹیشن ان اینی سوسائٹی. جو وہاں لوگوں کے ساتھ جن کے زمین پہ کھدانے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے, اور وہ الٹے مر رہے ہیں. تو بہت دیر تک تو میں چپ تھا, کیونکہ میں کچھ بات کرنے کے اس میں ہی محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ اس لیول کا آپریشن ہے. تب میں نے سوچا کہ ہمارا جو کشمیر کا بھی ہے, وہاں پہ آج تک یہ ورکنگ کلاس کا آپریشن کیا ہے, اس کلاس لیول پہ بھی بات ہونی چاہیے. بیسکلی جو ہم لوگ ایک جنرک ٹرم یوز کرتے ہیں نا کشمیر, اس میں بھی ایک ہمیں وہ لیئرز بتانے چاہیے کہ آپریشن ود ان کشمیر بھی ہو رہا, اور کون کر رہے ہیں, اور ہو آر دا ایلیٹ کلاس دیر. بیسکلی اس اینگل سے بھی ہمیں فریڈم چاہیے لوگوں کی. دیر شوڈ بی فریڈم آف پیپل ایوری ویئر فرام دس کلاس آپریشن. تو جھارکھنڈ میں آپ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو مطلب پھر آپ یہ لیبر موومنٹ میں کیسے شامل ہوئے؟ پھر میں تب سے دلی میں ایک سنستھا تھی, وہاں سے وہ جو آکوپیشنل ہیلتھ پہ کام کرتے تھے,
پھر میں ان کے ساتھ رہا 3 سال تک. اس کے بعد ایک AMRC ایشیا مانیٹر ریسورس سینٹر کر کے جو ایک لیبر آرگنائزیشن وہ ہانگ کانگ میں ہے, پر وہ پورا ایشیا ریجن میں ڈفرینٹ لیبر گروپس, ٹریڈ یونینز, لیبر یونینز ان کے ساتھ کام کرتے. پھر میں ان کے ساتھ جڑ گیا. پچھلے 10 سال سے میں وہاں پہ ہوں اور کافی کلوزلی انگیجڈ ہوں پورے ایشیا میں جو بھی ڈفرینٹ گراس روٹ لیول کی لیبر اسٹرگلز ہیں ان کے ساتھ, ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ ریسرچ, پرووائڈنگ ٹریننگ. مین یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو اپریسڈ ہے ان کو وکٹمز سے زیادہ ایز این امپاورڈ کمیونٹی دیکھا جائے, کہ وہ خود اتنے امپاور ہو کہ وہ بولے ہم خود اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا 10 سال سے جو آپ اس میں ایکٹیو ہیں لیبر موومنٹ میں, اور مطلب انڈیا کے مختلف علاقوں میں بھی, پھر آپ ہانگ کانگ میں رہ کے بھی آپ نے کام کیا ہے, اور اس حوالے سے مختلف جو یورپین پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی آپ آتے جاتے رہے, تو آپ کا نچوڑ کیا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا میں جو لیبر ایکسپلوئٹیشن ہے اس کی بڑی شکلیں کیا ہیں؟ دیکھیے ساؤتھ ایشیا میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ لیبر ایکسپلائٹیشن ہے. اگر آپ پورے ریجن میں دیکھیں, ایشیا ریجن میں سب سے زیادہ لیبر ایکسپلائٹیشن ساؤتھ ایشیا میں. سب سے زیادہ غریب لوگ ان نمبرز ساؤتھ ایشیا میں. ایک تو آپ کو پتا ہمارے یہاں فیوڈل سسٹم ابھی بھی چلتا ہے, جہاں پہ کہ ورکنگ کلاس کو آپ اپنے سے اتنا نیچے سمجھتے ہیں, دیر از نو ڈگنیٹی آف ورک. پھر انڈیا میں تو اور بھی کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ وہاں تو کاسٹ سسٹم بھی ہے, تو یہ آپریشن ہزاروں سالوں سے ہے, چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ایفرٹس کے باوجود ابھی تک چل رہا. مطلب ایک تو ٹریڈیشنل استحصال ہے, ایکسپلوئٹیشن ہے, تو یہ جو ماڈرن سوسائٹی ہے, جو ماڈرن انڈسٹریلائزیشن جو انڈیا میں ہوئی ہے اور باقی جو علاقوں میں تھوڑی بہت ہوئی ہے, تو اس سے جو ہے نا یہ اس کی مطلب اس میں کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے ایکسپلوئٹیشن میں, یا جو ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی نئے ایونیو بھی کھلے ہیں, کیا مطلب تبدیلی کیا؟ دیکھیے ابھی بہت آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا کلاس وارفیئر چل رہا. جیسے پہلے جو مزدور جو تھوڑے پبلک سیکٹر میں تھے, جن کو جو ایسا کہہ سکتے لیبر موومنٹ ایک پبلک سیکٹر میں بیس تھی, اس کو سسٹمیٹکلی توڑ رہے ہیں تھرو پرائیویٹائزیشن. جو نیو لبرل ایجنڈا 90s سے آ گیا, منموہن سنگھ نے جو لایا ہے, ویئر ایوری تھنگ از اے کموڈیٹی, ہر ایک چیز ایک کموڈیٹی بن جاتی ہے, ہر چیز ایک بقاؤ ہے, اس کی ایک قیمت ہے. ہاں بالکل صحیح. اس میں پھر پانی بھی آ گیا آپ کا, جو پانی پہلے کبھی بوٹلوں میں بکتا نہیں تھا, اب پانی اتنا پریشس کموڈیٹی, بکاؤ چیز ہو گیا ہے. ایک کامن گڈ جو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا وہ چلا گیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر مجھے پتا نہیں آپ ڈیوڈ ہاروی کو جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایکومولیشن بائی ڈسپوزیشن. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جیسے کہ مطلب دوسروں سے چھین کے اپنے پاس اکٹھا کرنا, چھین کے مطلب آپ ہزاروں سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں ایک جگہ پہ, ان کو پتا ہے اس کے نیچے کوئلہ ہے یا اس کے نیچے کاپر ہے, ان کو زبردستی ان کے زمینوں سے ہٹا کے وہاں پہ کارخانے شروع کرنا. یہ ایک بہت بہت پیمانے پہ ہو رہا ہے ابھی, ٹیکنگ اوے دا نیچرل ریسورسز فرام دا پیپل, اینڈ دس از اے پولیٹیکل اینڈ انڈسٹریل نیکسس, اینڈ آئی کین آلسو سے ملٹری نیکسس. یہ تینوں مل کے ایک سیکیورٹی, یہ لوگ فوج, سیاستدان اور صنعت کار, ایگزیکٹلی تو نکال کے لوگوں کو ان کی زمینوں سے الگ کر کے ایکومولیشن ہو رہا, اور اس میں ان کو کچھ نہیں مل رہا. اور آپ ایکسٹریمز آف پاورٹی دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے انڈیا میں وی ہیو دا ریچسٹ پرسن آن ارتھ, اس نے کچھ $1 بلین کا گھر بنایا ہے, لیکن اس شہر میں آپ دیکھیں گے لاکھوں کے لاکھوں لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں. سو دس از دا لیول آف فرق جو ہے, ہاں ہمارے امیر اور غریب میں, ایگزیکٹلی کلاس کا جو. اور ساؤتھ ایشیا کا اور ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک ایک دوسرے
کے خلاف کام کرنا ختم ہی نہیں کیا ہے. آئی مین اگر آپ لوگ ٹو لوگ بات کرتے ہیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں لگتی, لیکن ہماری سرکاریں ایسے کریٹ کر رہی ہیں کہ دشمنی قائم رہتی ہے. اور ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچر کتنا ہو رہا, جبکہ ہم لوگوں کو پر کیپٹا ایجوکیشن پہ کتنا کرنا چاہیے یا ہیلتھ کیئر پہ کتنا کر رہے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کے حساب سے آپ ڈیفنس اتنا ایکسپینسز کر رہے ہیں. اوکے, سو یہ بات پھر ہمیں واپس کشمیر پہ لے کے جاتی ہے کہ ڈیفنس کا جو بڑا مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کا خاص طور سے, وہ تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ان میں جنگیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہتھیار بھی چاہیے, فوج بھی چاہیے, ماڈرن ٹیکنالوجی چاہیے مارنے والی لوگوں کو. تو یہ کیا آپ جو مطلب جن سرکلز میں آپ گھومے پھرے, آپ نے کام کیا ہے, تو کیا کوئی ایسی سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ یار اس کو بیٹھ کے کچھ ہو بھی سکتا ہے, یا کہ صرف بندوق کے ذریعے ہی یہ سب کچھ ہوگا؟ یعنی کہ کشمیری بھی یہی سمجھیں گے جی کہ ہم نے تو بندوق کے لیے کچھ کرنا ہے, پاکستان والے کہیں جی ٹھیک ہے ہم دے دیں گے, آپ انڈیا کے خلاف لڑو, اور انڈیا والے کہیں جی نہیں ہمارے ساتھ کیوں لڑتے, ان کے ساتھ بھی لڑو. تو یہ کیا یہی چلتا رہے گا یا کچھ اس میں کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے؟ دیکھیے اوپر کے لیول پہ تو وہ نہیں چاہتے ہیں گے کہ ٹھیک ہو جائے, لیکن گراؤنڈ لیول پہ لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں اور ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اب وہ زیادہ بہکاوے میں نہیں آ سکتے. آئی تھنک دس موومنٹ ہیز ٹو بی لیڈ بائی پیپل نا, ہے نا, جیسے کہ زیادہ تر لوگوں ایک پیس موومنٹ بننی چاہیے بوتھ فرام پاکستان سائڈ. اینڈ ایک کچھ پہل ہوئی تھی, کچھ ٹریڈ یونینس فرام انڈیا اینڈ پاکستان, دے تھاٹ دیٹ وی ول ہیو مور ایکسچینجز, ایسا کہ مین کہ ہم لوگ آپس میں وہ ٹرسٹ ایٹ لیسٹ سول سوسائٹی میں ایک ٹرسٹ بنائے رہے, اور جو کامن ایشوز آف کنسرن ہیں اس پہ بات ہو بیسکلی, اینڈ لیٹس لک ایٹ اے کلیکٹیو ریزولوشن بیسکلی. اوکے, میں واپس ہاں بالکل صحیح بات. لیکن یہ جو ٹریڈ یونین کا جو کوآپریشن ہے پاکستان اور انڈیا میں, اور لیول پہ بھی ہو رہا ہے, امن کی آشا کی بات بھی ہوئی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات بھی ہوئی, لیکن اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کشمیریوں کو تو سائڈ بھی رکھا جاتا ہے, یعنی کہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہوتے, اور جو ایکسچینج ہوتی ہے وہ ادھر والے کشمیر ادھر والے کشمیر میں نہیں ہوتی ہے, وہ پاکستان اور انڈیا میں ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب, کبھی یہ ریز کیا ہے آپ نے؟ ہم لوگ ابھی جو میں بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یہ ایکسچینج شوڈ بی آلسو پرائمری. ایسے کشمیر کا کلاس ایشو ہے, اس کو پریڈومیننٹلی ریز کرنا چاہیے بیسکلی, کہ کلاس اسٹرگل کیا ہے کشمیر میں, ہو آر دا مور ایکسپلائٹڈ پیپل ان کشمیر. تو اس میں بھی اگر ایکسچینج ہو بٹوین ٹریڈ یونینس فرام بوتھ سائڈس, دیٹ از آلسو ویری گڈ. اور اس کے لیے کچھ پہل ہو رہی ہے, چل رہی ہے, اور دیکھیے آپ آگے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو آخری جو ہماری بات ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ جو پنڈت نکل گئے وہاں سے, اور اب 20 مطلب تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں, اور جو کشمیر میں رہ گئے کشمیری مسلمان جو تھے, انہوں نے بھی بہت کچھ ان 23 سالوں میں دیکھا, سیکھا, کھویا, پایا. اور کیا اب کوئی ایسا امکان ہے, مطلب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ یاسین ملک جو JKLF کے لیڈر ہیں, جن کے خلاف بہت زیادہ نفرت بھی پائی جاتی تھی پنڈتوں میں کہ انہوں نے, یہ وہ لڑکے تھے جنہوں نے شروع کیا تھا یہ سب کچھ, مارا تھا, یہ کیا تھا, لیکن وہ جب ان کے ایک اس تہوار میں گیا ہے تو بے شمار عورتیں, بزرگ آئے, اس سے گلے بھی ملے, بچے, وہ ان میں گل مل بھی گیا, جبکہ فاروق عبداللہ کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے, عمر عبداللہ کے. تو یہ کیا کوئی پازیٹیو سائن ہے کہ وہ یہ جو فاصلے تھے, کیا وہ بندوق کے ہٹ جانے سے کیا لوگ آپس میں مل سکتے ہیں دوبارہ؟ دیکھیے میرے اس میں مکس فیلنگس ہے, کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں 2-3 یہ آتے ہیں. جب میں پرسنلی کشمیر جاتا ہوں میں بچوں کو لے کے, جب میں لوگوں سے ملتا ہوں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ واپس آئیں. مطلب مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے, مطلب جو ہم میں جو بانڈیج تھا وہ ختم نہیں ہو سکتا, یہ تو ہمیشہ رہے گا. اب اتنا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہے, جیسے میرے بچے بھی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ میرا بچپن کس طرح سے گزرا, ان کی کیا ہوگی آگے, بٹ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم وہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے روٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن مٹیریلی جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر
بہت سے پنڈتوں کے مکان خرید بھی لیے گئے اور کیمپوں میں آ کے بھی خریدے گئے. ہاں تو یہ پھر وہ واپس کہاں جائیں گے؟ وہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہیں میں وہی بول رہا تھا. تو اس پیپل ٹو پیپل ایسا ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ دیکھیں گے وہاں آپ بہت ہی ڈفرینٹ پکچر پاتے ہیں. وہاں بہت ایک ون ڈائمینشنل، مطلب ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی ملاپ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. ایک بہت ریجڈ پوزیشنز لے کے بیٹھے ہیں لوگ کہ میرے خیال سے ریکنسیلیشن کے لیے سب سے پہلا ہے کہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے، بہت کمیونٹیز کو ایکسپٹ کرنا ہے. ایک فیکچوئل ہے کہ ہاں کشمیری پنڈت مارے گئے، یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے نا. پھر کشمیری پنڈتس کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ دیر واز این ان ایکول پاور ریلیشن ایٹ سم پوائنٹ. ٹھیک ہے نا. کچھ تو تھا. ہاں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کشمیری پنڈتوں نے بہت سارے ریسورسز رکھے تھے، پڑھے لکھے تھے، کچھ انیکویلٹیز تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن حکومت تو 47 کے بعد مسلمانوں کی، ہاں وہ بات بھی صحیح، لیکن کشمیری پنڈت کلاس کی بات بھی. ہاں تو اب یہ تھا کہ ایک ایکسپٹینس ہو، پھر دین دیر کین بی ریکنسیلیشن. بٹ ایک ایکٹیو اسٹیپس لینے چاہیے. آپ ایک ریجڈ اسٹینڈ لیں گے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ ایک سب لوگوں کو ایک پینٹ برش، ایک برش میں پینٹ نہیں کر سکتے آن بوتھ سائڈس بیسکلی. تو ایک میچورٹی دکھانی پڑے گی. اینڈ آئی تھنک کچھ لوگوں کو آگے آ کے یہ میچورٹی دکھانی پڑے گی بیسکلی. تو کشمیر کی اسٹرگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے تھوڑا سا اشارہ تو کیا ہے، لیکن اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہاں سے وے فارورڈ جو کشمیر کی جو لوگوں کی آزادی کا سوال ہے وہ کیسے آگے جا سکتی ہے؟ کوئی راستہ ہے آپ کی نظر میں یا کہ سب راستے بند؟ نہیں بند نہیں ہے. کشمیر کی اسٹرگل اور کشمیر کی جو اس پہ اٹ از آلسو ڈپینڈنٹ آن ہاؤ انڈیا اور پاکستان میں کیسے رہیں گے. جیسے اگر یہ جو ایزی ہے نا ڈیفینس بیسکلی، جب تک دیر از ناٹ اے میوچل ٹرسٹ بینگ ڈیولپڈ بیسکلی. ان فیکٹ ہول ساؤتھ ایشیا ریجن، اگر ہم لوگ یہ بیریئرس ہٹائیں نا، جیسے آپ یورپین یونین دیکھتے ہیں، وہ لوگ دے ایگزسٹ ایز کنٹریز بٹ دے ڈونٹ ہیو دیز باؤنڈریز. ٹریڈ چلتا ہے، لوگ آپس میں جا سکتے ہیں. میں ایسی سچویشن انویساج کرتا ہوں، میں بھی پتہ نہیں کب ہوگی، کہ ہم لوگ فریلی ایک دوسرے کے یہاں جا سکیں اور پیپل ہیو فل انڈیپینڈنس. آپ کو میر پر آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہو. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات آپ نے کہی. سو ایک ساؤتھ ایشیا ایک ایسا بلاک بنے جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں. بہت بہت شکریہ سنجیو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سنجیو پنڈتا، جن کی زندگی کی کہانی کے ذریعے آپ نے کشمیر کی گزشتہ 22-23 سال کی کہانی بھی سنی. اور آئندہ کے لیے جو راستہ بچتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کو مار کے، شاید پھر ان کی آزادی کس کے لیے بچے گی آزادی. تو ظاہر ہے لوگوں کو آپس میں مل کے ہی آگے بڑھنا ہوگا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.